آج کا دن ہے کشمیریوں کی تاریخ میں تو ایک سیاہ ترین دن ہے۔ میں بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، کشمیر پالیسی پر ایک نقطے کے برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو آج کا دن ہے یہ کشمیریوں کی تاریخ میں تو ایک سیاہ ترین دن ہے۔ اب 5 سال گزر گئے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ قوموں کی زندگی کے عروج و زوال کی داستانیں لمحوں سے مشروط نہیں ہیں، گھنٹوں سے مشروط نہیں ہے، دنوں، ہفتوں، سالوں سے مشروط نہیں ہے۔ آزادی کی قیمت خون سے دینی پڑتی ہے اور اس کے لیے ماہ و سال میٹر نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہو تو جو ہماری نسل سے قبل کی جو نسلیں اپنی مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ اس لازوال آزادی کی جدوجہد کے لیے قربان کر بیٹھی ہیں، تو پھر خدا نہ خواستہ ان کی قربانیوں پر کوئی سوالیہ نشان اٹھایا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ ہاں، یہ اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ شاید تھوڑی سی دھند گزشتہ سالوں میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے چھائی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی بھی تحریک میں اس تحریک کی بنیاد جدوجہد سے پہلے پالیسی کی صورت میں سامنے نظر آتی ہے۔ جب پالیسیز کمپرومائز ہونے لگ پڑیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریکوں کا مستقبل سوالیہ نشان بن رہا ہے۔ میں بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، اور آج جو وزیر اعظم پاکستان کا خطاب ہے وہ خود اس بات کا غمازی ہے کہ کشمیر پالیسی پر ایک نقطے کے برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آزادی کی تحریکوں میں آپ کو جانوں کا، مال کا، اپنے پیاروں کا یہ غم، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ کسی بھی جدوجہد آزادی کی یہ بنیاد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ غزہ میں کیا ہوا۔ اب تو لوگ ہولوکاسٹ کو بھولنے لگ پڑے ہیں۔ جو میسیو کلنگز وہاں کی گئیں وہ کتنے ماہ میں کی گئیں، وہاں تو سالوں کی بات بھی نہیں۔ کشمیریوں کی تو جو آزادی کی جدوجہد ہے یہ تو لازوال داستان ہے۔ تو آپ پوری دنیا میں انوائرمنٹ دیکھیں کہ سپریشن بڑھ رہا ہے اور اس کے اگینسٹ رد عمل بھی بڑھ رہا ہے۔ تو میں تو الحمدللہ بالکل مایوس نہیں ہوں کہ جو آزادی کی تحریک ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ اس انڈیجنس تحریک کے نتیجے میں جموں میں رد عمل آیا، وہ ہندو پاپولیٹڈ ایریا تھا، اور بھارت کا جتنا بھی دعویٰ ہے، اگر مودی کا مقبوضہ کشمیر کی پالیسی کا فلسفہ کامیاب ہوتا نظر آتا تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اس کو وادی میں لوک سبھا کی نشستوں پر امیدوار کھڑا کرنے کے لیے نہیں ملے۔ تو جذبات سے ہٹ کر اگر سنجیدگی کے تناظر میں تحریک آزادی کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کی جدوجہد کے بارے میں اگر آپ رائے جاننا چاہیں تو ہر گزرتے لمحے یہ تحریک اپنی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ روایتی جملہ ہے نا کہ عالمی برادری آ کے آپ کے مسائل حل کرے، تو اگر تو ایسٹ تیمور کے علاوہ کچھ عالمی برادری نے حل کیا ہے، مسلمانوں کے مسائل، پوری امہ کے مسائل جو ہیں، بوزنیا سے لے کر، ایریٹریا سے لے کر، فلسطین سے لے کر، سوڈان سے لے کر، روہنگیا سے لے کر، کوئی ایک جگہ پہ مجھے بتائیں کہ جہاں عالمی برادری نے مسلم امہ کا کوئی مسئلہ حل کیا ہے۔ جدوجہد کے بنیادی فریق ایل او سی کے آر اور پار بسنے والے کشمیری ہیں یا بین الاقوامی دنیا میں بسنے والے کشمیری ہیں، ٹھیک؟ یہ جنگ ہمیں لڑنی ہے۔ اگر ہم یہ توقع کریں کہ ہمارے جگہ یہ کوئی جنگ لڑے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جو آئین پاکستان نے، جو ریاست پاکستان نے اور جو عوام پاکستان نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا، اور اس کی میں آپ کو واضح مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارے اور مملکت خداداد پاکستان کے لازوال رشتے ہیں، ان کی جو سب سے چھوٹی مثال ہے وہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے 3 روپے بجلی اور پاکستان میں 71 روپے۔ تو جو پاکستان
सहूलत अपने शहरियों को नहीं दे पा रहा, वो कश्मीर के हर शहरी को मुयस्सर है। और मैं इसीलिए ये कहता हूं कि रोशन पाकिस्तान ही तहरीके तकमीले पाकिस्तान के लिए और तहरीके आज़ादी कश्मीर को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए लाजिम है। इंतहा पसंदी का रद्द अमल इंतहा पसंदी की सूरत में सामने आता है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। भारतीय इंतहा पसंदी ने भारत की तमाम इकाइयों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिनमें मुसलमानों के अलावा अकलियतें, भारत के अंदर बसने वाले ईसाई, कि वहां किसी की इज्जत भी महफूज नहीं है। मामला बाबरी मस्जिद का नहीं है, मामला बुनियादी इंसानी हकूक का है, हिंदुओं के हकूक का नहीं है। और जब वहां पे गालिब अक्सरियत बशमूल कांग्रेस की क्यादत, दीगर इलाकाई जमातों की क्यादत ये समझने लग पड़े कि इंतहा पसंदी का और दहशत गर्दी का वो सफर जिसके साथ नरेंद्र मोदी महवे परवाज है, वो पूरे भारत को ले डूबेगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये अदराक अब भारत के अंदर पैदा होना शुरू हो गया है। इसलिए 300 या 400 पार का नारा जहन्नम वासिल हो गया। आज वहां कोलिशन गवर्नमेंट है, तो इसका तर्जुमा क्या है कि मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों को तो भारत के अंदर भारत के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, बाकी किसी का क्या कहना। और जहां तक मकबूजा कश्मीर के भाइयों की हमारी बात है, हमारी बहनों हमारी बेटियों की बात है, तो ये यकीन इस कुर्सी पर बैठने वाला हर शख्स, चाहे वो मैं हूं या कोई और है, वो दिलाए बगैर आजाद कश्मीर में एक कदम भी नहीं रख सकता कि वफा के वो रिश्ते और खून से लिखी जाने वाली वो दास्तानें कि जिनको तारीख हमेशा सुनहरी रूप से लिखती रहेगी, उनके साथ अगर किसी ने वफा ना की, चाहे वो मैं हूंगा या कोई और होगा, तो वो इबरत का निशान बन जाएगा।